تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تینوں کارپوریشن میں صاف صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ اگر سڑکیں صاف ستھری نہ رہی تو حکام کو موقع پر ہی معطل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے منگل کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں میونسپل ایڈمن اور اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بلدیاتی حکام اور کمشنرز سے کہا کہ انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سے اہلکار ہیں جو کہ اپنی خدمات میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ انہوں نے کمشنرز اور زونل کمشنرز کو ہدایت دی کہ وہ صبح سویرے ہی فیلڈ پر رہیں اور صفائی کے امور پر خاص توجہ دیں۔ چیف منسٹر نے جی ایچ ایم سی کی تقسیم کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے تجاویزات پیش کی اور تینوں کارپوریشن میں صاف صفائی کے اقدامات پر توجہ دینے کو کہا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ جلد ہی ہر زون کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سڑکیں صاف ستھری نہ رہی تو حکام کو موقع پر ہی معطل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد شہر میں اسمارٹ پولز کی تنصیب اور ان علاقوں میں جہاں ٹریفک زیادہ ہے اسکائی واک پلوں کی تعمیر کے لیے مطالعہ کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے حکام سے کہا ہے کہ وہ نو منتخب میئرز، ڈپٹی میئرز، میونسپل چیئرمین اور نائب چیئرمینز کو ایک روزہ تربیت فراہم کریں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی، چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ کاماریڈی ضلع کے سدا شیو نگر منڈل میں قومی شاہراہ پر ایک تیز رفتار کار میں آگ لگی۔ آتی زدگی کے اس واقعے میں ڈرائیور معمولی زخمی ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ کاماریڈی ضلع کے سدا شیو نگر منڈل میں قومی شاہراہ پر ایک تیز رفتار کار میں اچانک آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈرائیور نے سدا شیو نگر منڈل سے گزرتے ہوئے گاڑی کے انجن سے دھواں نکلتا ہوا پایا تو گاڑی فوری طور پر روک دی۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکل آتا آگ پوری طرح سے پھیل گئی تھی۔ حادثے میں ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے فوراً ایمبولینس کو طلب کرتے ہوئے ڈرائیور کو علاج کے لیے مقامی اسپتال پہنچایا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوگی۔ اس واقعے کی وجہ سے قومی شاہراہ پر کچھ دیر تک گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ متعلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ شہر حیدرآباد کے عطاپور علاقے میں واقع ہلدی رام سویٹ ہاؤس میں ملاوٹ شدہ اور فنگس لگی مٹھائیاں فروخت کرنے کا معاملہ پولیس نے بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عطاپور علاقے میں واقع ہلدی رام سویٹ ہاؤس پر ملاوٹ شدہ اور فنگس لگی مٹھائیاں فروخت کی جا رہی تھی۔ متاثرہ گاہکوں نے جب انتظامیہ سے ان مٹھائیوں سے متعلق پوچھ گچھ کرنی چاہی تو انتظامیہ کی جانب سے غفلت برتی گئی اور صارفین کو مطمئن نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان سے معذرت خواہی کی گئی، جس کے بعد صارفین نے عطاپور پولیس سے رجوع کیا۔ متاثرہ گاہکوں کی شکایت پر عطاپور پولیس نے بی این ایس کی دفعات کے تحت ہلدی رام سویٹ ہاؤس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور سویٹ ہاؤس سے سیمپلز اکٹھے کیے گئے ہیں جنہیں جانچ کے لیے لیب بھیج دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہلدی رام جیسے مشہور سویٹ ہاؤس کی جانب سے اس طرح سے غفلت برتنے اور فنگس لگی مٹھائیاں فروخت کرنے پر عوام میں غصہ پایا جا رہا ہے۔ ایکسائز اسپیشل ٹاسک فورس نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں تھنڈائی میں منشیات ملا کر فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر 1900 سے زائد گانجا چاکلیٹس ضبط کر لیے۔ تہواروں کا موسم شروع ہونے سے قبل ہی حیدرآباد کے پرانے شہر سے ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایکسائز اسپیشل ٹاسک فورس نے ایک ایسے ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے جو کہ ٹھنڈے مشروبات میں منشیات ملا کر فروخت کر رہا تھا، معمول سے 3 گنا قیمت وصول کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم مبینہ طور پر گانجا ملا مشروب کا ایک گلاس 150 روپے میں فروخت کر رہا تھا، جبکہ عام مشروب کی قیمت اس نے 50 روپے رکھی ہوئی تھی۔ اپوگڑا علاقے سے ملزم کو پکڑا گیا ہے۔ اس کی شناخت بی وکاس شرما کے طور پر کی گئی ہے جو کہ اتر پردیش کے آگرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چار مینار ایکسائز اسٹیشن کے ٹیم لیڈر انجی ریڈی اور ان کے عملے نے یہ کارروائی انجام دی۔
اس کے مکان کی تلاشی لیتے ہوئے 1920 گانجا چاکلیٹس بھی ضبط کی گئی ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ ہر چاکلیٹ میں تقریباً 5 گرام بھنگ ہوتی ہے اور اس نے وہ چاکلیٹس آگرہ سے منگوائی تھی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے BRS سربراہ و تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر KCR کی سالگرہ کے موقع پر BRS USA چیئرمین مہیش تانیر کے لکھے گئے گیت کو جاری کیا۔ BRS USA چیئرمین مہیش تانیر نے BRS سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR کے لیے ایک گیت لکھا ہے جس کے بول ہیں راویہ اوسارو ماں KCR۔ KCR کی 17 فروری کو سالگرہ کے موقع پر سابق وزیر ہریش راؤ نے مہیش تانیر کے لکھے گئے گیت کو جاری کیا۔ ہریش راؤ نے مہیش تانیر کے ساتھ ساتھ سائراج بھٹلا و دیگر کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بایو ایشیا 2026 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سبھی سے تلنگانہ کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی۔ حکومت تلنگانہ کے زیر اہتمام بایو ایشیا 2026 کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ حیدرآباد ویکسین سازی کا ایک عالمی مرکز بن گیا ہے۔ چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ 23 سال پہلے جب بایو ایشیا کانفرنس کا آغاز ہوا تھا تو حیدرآباد چار مینار، بیریانی، فارماسیوٹیکلز اور سافٹ ویئر سٹی کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک عالمی ویکسین مینوفیکچرنگ ہب بن چکا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بصیرت افروز قیادت، واضح پالیسیوں، ہنرمند انسانی وسائل اور معتبر تعلیمی اداروں کی بنیاد پر حیدرآباد تحقیق اور ڈیزائن میں عالمی صلاحیت اور اعلیٰ معیار کا مرکز بن کر ابھر رہا ہے اور صرف پچھلے 2 سالوں میں لائف سائنسز کے شعبے میں 73,000 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ چند ہفتے پہلے ہی ڈاووس میں نئی لائف سائنسز پالیسی کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور جینوم ویلی کو وسعت دی گئی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت افسران، سائنسدان اور ہنرمند نوجوانوں کے تعاون اور اشتراک سے کام کرنے جا رہی ہے اور اگر یہ سبھی مل کر کام کرتے ہیں تو حیدرآباد دنیا کا لائف سائنس کا مرکز بن کر ابھرے گا۔ چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ تلنگانہ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ کا مطلب کاروبار ہے۔ انہوں نے سبھی سے تلنگانہ کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی۔ BRS کے دفتر تلنگانہ بھون میں پارٹی سربراہ KCR کی سالگرہ تقریبات منعقد ہوئی۔ پارٹی قائدین نے کیک کاٹ کر KCR کو سالگرہ کی مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ BRS سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR کی سالگرہ تقریبات تلنگانہ بھون میں شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ سابق وزیر و MLA تلاسانی سرینواس یادو کی سرپرستی میں سالگرہ تقریبات منعقد ہوئی جس میں پارٹی کے کارگزار صدر KTR، سابق وزراء ہریش راؤ، محمد محمود علی، جگدیش ریڈی، کوپولا ایشور، V سرینواس گوڑ، لکشما ریڈی، MLAs موتا گوپال، P کوشک ریڈی، MLCs داسوجی شرون، نوین کمار ریڈی، T رویندر راؤ، BRS کے جنرل سیکرٹری RS پروین کمار و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی قائدین نے کیک کاٹا۔ BRS سربراہ کو سالگرہ کی مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا نے پرجا بھون میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کانگریس حکومت سے تلنگانہ کی خواتین سے کیے گئے اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے پرجا بھون میں تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا نے 1000 سے زائد خواتین کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بعد میں عہدیداروں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی جس میں انتخابی وعدوں پر فوراً عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مظاہرے کے دوران کی کویتا نے تلنگانہ کی خواتین سے کیے گئے ادھورے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دلہنوں کو 10 گرام سونا، طالبات کو اسکوٹی اور خواتین کو ماہانہ 2500 روپے کی مالی امداد فوری طور پر فراہم کی جائے۔ انہوں نے آئندہ بجٹ اجلاس میں فنڈز مختص کرنے، تلنگانہ کی آنگن واڑی اور آشا ورکر سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کرنے کی مانگ کی۔
چار مینار پولیس اسٹیشن سے وابستہ ڈی آئی اے ناگراجو کی ہراسانی سے چار مینار علاقے کے چھوٹے کاروباری پریشان۔ 11 جنوری کو ایک شخص کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کرنے والے ڈی آئی ناگراجو کے خلاف تحریری شکایت کے باوجود محکمے کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ چار مینار پولیس اسٹیشن کے ڈیٹیکٹیو انسپکٹر اے ناگراجو کی جانب سے بار بار غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ وہ ٹھیلے منڈیوں پر روزی روٹی کمانے والے غریب افراد کے ساتھ مار پیٹ کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ 11 جنوری کو سنتوش نگر کے رہنے والے محمد کریم الدین کے ساتھ گلزار ہاؤس کے پاس انہوں نے مبینہ طور پر نہ صرف بدسلوکی کی بلکہ وحشیانہ طریقے سے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، اور ڈی آئی کی مار پیٹ کے نتیجے میں محمد کریم الدین کی اینک بھی ٹوٹ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں موجود ایک پتنگ فروش پر بھی ڈی آئی نے حملہ کیا اور زیادتی کی۔ متاثرہ نے چار مینار پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے تحریری شکایت درج کروائی۔ اس کے باوجود محکمہ پولیس کی جانب سے ڈی آئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ڈی آئی اے ناگراجو کا ایک اور ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں مبینہ طور پر وہ ٹھیلا بنڈی والے افراد سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کا سامان سڑک پر پھینک رہے ہیں۔ اس بار بار بدتمیزی اور اس طرح کی مار پیٹ کے رویے کے باوجود اعلیٰ حکام کی خاموشی اس طرح کے افسران کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ چھوٹے کاروباریوں نے پولیس کمشنر وی سی سجنار و دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ڈی آئی کے خلاف فوراً کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے رمضان میں سرکاری مسلم ملازمین کو شام 4 بجے دفتر سے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے دوران حکومت تلنگانہ کی جانب سے تمام سرکاری مسلم ملازمین، اساتذہ، کانٹریکٹ، آؤٹ سورسنگ بورڈز، کارپوریشنز اور پبلک سیکٹر ملازمین کو شام 4 بجے گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملازمین دفاتر، اسکولوں و متعلقہ اداروں سے شام 4 بجے گھر کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ 19 فروری تا 20 مارچ تک ملازمین کو 4 بجے تک گھر جانے کی اجازت رہے گی۔ ریاستی محکموں، پولیس، میونسپل کارپوریشنز، کلکٹرز، ضلع مجسٹریٹ، اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر، انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی یہ اطلاع فراہم کی گئی ہے تاکہ اوقات کار پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں 22 فروری سے غیر موسمی بارش کا سلسلہ شروع ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ تلنگانہ میں 22 فروری سے غیر موسمی بارش کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 22 فروری تا 24 فروری غیر موسمی بارش ہوگی۔ 22 فروری کو شمال اور مشرقی اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ 23 اور 24 فروری کو وسطی، مشرقی اور جنوبی تلنگانہ بشمول حیدرآباد اور ورنگل میں بھی بارش کا امکان ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ چند مقامات پر ژالہ باری ہوگی اور کچھ مقامات پر 20 تا 40 ملی میٹر بارش ہوگی۔ کاشتکاروں کو غیر موسمی بارش کے دوران فصلوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کاغذ نگر کے عرفان نگر میں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت مدنی مرکز فیضان مدینہ کی سنگ بنیاد تقریب منعقد ہوئی۔ کاغذ نگر عرفان نگر میں دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سنگ بنیاد تقریب میں معزز مفتیان و علماء کرام کے علاوہ دیگر معزز حضرات نے شرکت کی، جن میں مفتی صادق الاسلام مصباحی، مولانا فصیح الدین اشرفی، مفتی نوید الرحمان، مولانا انتخاب عالم رضا، مولانا املاک اشرفی، مولانا حافظ کبیر الدین صابری، مولانا سمیر علی، مولانا عرفان عزیزی، حافظ حامد نوری و دیگر شامل ہیں۔ کاغذ نگر دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام کاغذ نگر میں اجتماع دستار بندی و استقبال رمضان منعقد کیا گیا۔ کاغذ نگر دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام کاغذ نگر شہر کے مدرسۃ المدینہ میں اجتماع دستار بندی و استقبال ماہ رمضان منعقد کیا گیا۔ اس دوران
4 तलबा को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने पर दस्तार बंदी की गई। इस मौके पर मुफ्ती इब्राहिम मदनी हैदराबाद ने हिफ्ज़ कुरान की फजीलत बयान की। दावत इस्लामी इंडिया के रुकन मोहम्मद अल्ताफ अतारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुकामी मुफ्तियान व उलमाए कराम, आइमा व सुदूर हजरात ने भी शिरकत की। मुफ्ती सादिकुल इस्लाम मिसबाही, मौलाना फसीउद्दीन अशरफी, मुफ्ती नवीदुर रहमान, मौलाना इंतखाब आलम रजा, मौलाना अमलाक अशरफी, हाफिज कबीरुद्दीन साबरी, हाफिज मरगूब रजा, मौलाना अफ़ान आलम, हाफिज इसाक नूरी, मौलाना इरफान अजीज़ी व दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। मोहम्मद अयान, शेख बिन मोहम्मद ताहिर की क़िरात कलाम पाक व नात शरीफ से इज्तिमा का आगाज हुआ। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से रमजान मुबारक का चांद देखने और शहादतें रिकॉर्ड कराने की अपील की है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से मंगल 17 फरवरी की शाम रमजान मुबारक का चांद देखने की अपील की। अदालती एलामिया में कहा गया है कि ऐसे शहरी जिन्हें चांद नजर आए वो फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचकर अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाएं। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सऊदी अरब में मंगल की शाम चांद नजर आने के इम्कानात कम है और अगर मंगल को चांद नजर नहीं आता है तो शाबान 30 दिन का होगा। सऊदी अरब समेत खित्ते के बेशतर मुल्कों में रमजान मुबारक का पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब में रमजान के मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। शाहराहों और गलियों को खूबसूरती से सजाया गया है। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद स्पोर्ट्स मीट के तक़सीम इनामात तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स मीट के 12 साल मुकम्मल हुए हैं। मंगल को एक तक़रीब मुनक़्क़िद करते हुए इनामात तक़सीम किए गए। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। TNGOs के सदर जगदीश, सेंट्रल यूनियन के अरकान, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, हैदराबाद सिटी के TNGOs प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के अलावा कई मुलाजमीन इस मौके पर मौजूद रहे। सेंट्रल यूनियन TNGOs के सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि इस तकरीब में कुल 102 इनामात तक़सीम किए गए हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी और ट्रस्टी मुश्तबा हसन अस्करी ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए फाउंडेशन के फलाही इक़दामात की तफसीलात बताई। शहर हैदराबाद में लोगों तक बेहतर तिबी सहूलियात की रसाई को आसान बनाने में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन कलीदी किरदार अदा कर रही है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी और ट्रस्टी मुश्तबा हसन अस्करी ने मंगल को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सालाना रिपोर्ट पेश की। आपको याद दिला दें कि माह रमज़ान से क़ब्ल हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुश्तबा हसन अस्करी ने बताया कि शहर के मारूफ और तकरीबन तमाम बड़े अस्पतालों में उनकी टीमें मरीजों को हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है और तंजीम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रही है। उस्मानिया जनरल अस्पताल, गांधी अस्पताल, निम्स और नीलोफर अस्पताल में 24 घंटे उनकी टीम खिदमत अंजाम देती है। जो भी फर्द रुजू करता है, टीम न सिर्फ उनकी मुकम्मल मदद करती है बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाती है कि तिब्बी खिदमत मौसर तरीके से मैसर आए। उन्होंने बताया कि मदद बिला तफरीक मजहब व मिलत की जाती है। मुश्तबा हसन अस्करी का कहना था कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं और उनके वालिदैन इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन उन बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्लम एरियाज में तिब्बी कैंप मुनक्किद करते हुए तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और गरीब खानदानों को इससे बेहद फ़ायदा पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि माह रमज़ान के दौरान राशन किट्स भी तकसीम किए जाते हैं। जो बिल्कुल होती, तो उसके लिए तो हम मान के यहाँ बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान के पहले जो करने का जो मकसद है वही है कि जैसा बताया मैं, हमारे 20% फंड्स, हमारे 20% फंड इंडियन डोनेशन है। उसमें से 20% समझिए कि अब हमारे 25 करोड़ में से तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए इंडियन रुपये
اس میں سے 1/3 اماؤنٹ 30% فنڈ رمضان میں زکوٰۃ کے ذریعے دینا تھا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور.